دوستوں سلام اور آداب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گلوبل ولیج۔ جیسے کہ آپ کے ایم میں ہے، آج کل اس اصطلاح کو یا اس ٹرم کو بہت زیادہ استعمال کی۔ آخر ایک گلوبل ولیج ہے کیا چیز، اس کا تصور کیا ہے، اور یہ کیسے یہاں تک انسانیت پہنچی ہے کہ ہم پوری دنیا کی گلوبل ولیج ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی موضوع کا پروگرام گلوبل ولیج۔ میں ہوں آپ کا دوست نتیب۔ دوستوں، میں کسی ڈاروین نظریہ ارتقا کی بات نہیں کر رہا، جس کے اندر کہ ڈاروین نے انسان کو ارتقائی وجہ سے بندر سے انسان بنایا، اس طریقے کی بات نہیں کر رہا۔ اور نہ میں اس طریقے کی بات کر رہا ہوں جو مذہبی عقائد میں ہوتا ہے، یعنی کہ آدم و حوا علیہ السلام سے لے کر یا ایڈم و ایو سے عیسائی کا ابتدا۔ میں معلوم تاریخ کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر کے انسان نے ایک ایسی جگہ رہنا شروع کیا، اس کو کوئی سہولت میسر نہ تھی۔ آپ ذرا اس کا تصور کریں کہ آپ کو رہنے کو گھر نہ ہو، رہنے کو بستر نہ ہو، کھانے کچھ میسر نہ ہو، آپ شکار کرے کھاتے ہو۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کے ساتھ آپ کے کوئی دوست احباب رشتہ دار بھی نہ ہو، آپ نے تن تنہا زندگی کا شروعات کی ہو۔ اس صورتحال میں آپ کو زندگی بسر کرنی پڑے۔ سائنس کی کوئی ایجادات، پانی، بجلی، گیس، کسی مشین کا کوئی ساتھ آپ کے ساتھ میسر نہ ہو، لیکن آپ جو ہے اس صورت میں جنگلوں کے اندر بیابان، پہاڑ یا میدان میں زندگی کی شروعات کرے۔ لیکن بہت جلد انسان کو اس بات کا احساس ہو گیا، خطرات بہت زیادہ ہیں، زندگی کا رسک بہت زیادہ ہے، کہیں سے بھی کسی سمت میں آنے والی کوئی جانور یا کسی بھی طرح کی آفت سے وہ اکیلے نہیں نبٹ سکتا۔ اس نے گیدرنگ کے ساتھ یا چند لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا شروع کیا۔ آپ یوں سمجھیں کہ 4 گھرانے مل کر کے، 10 گھرانے مل کر کے اس طرح رہنا شروع کیا، جس کو کہ ہم دیہات کہہ سکتے ہیں آج کی شکل میں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہیں پہ جا کر کے 4، 6، 10 دوستوں، انسان نے اس خطرات سے نپٹنے کے لیے ساتھ مل کر رہنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے انسان پہ انحصار کرنا پڑا، ڈپینڈ کرنا پڑا۔ پھر انسان 2 گھرانے، 4 گھرانے، 6 گھرانے سے مشتمل ایک قبیلے کے شکل میں رہنے لگا، جس کا کہ ایک سردار ہی۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے سردار، آقا اور رعایا کی زندگی شروع۔ یہاں سے سرداروں کا عمل دخل آپ کی زندگی میں شروع ہوتا ہے، یعنی کہ اب سردار آپ کے 10 گھرانے، 20 گھرانے، 50 گھرانے، جتنے بھی گھرانے مشتمل آپ کا گاؤں ہے، یہ آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں، ان پہ کنٹرول حاصل کرتا ہے۔ اور وہ اندرونی مسائل ہو چاہے باہر کے مسائل ہو، وہ سردار ہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور سردار ہی نے نپٹنا ہوتا ہے اس سے۔ وہ صحیح کرے یا غلط کرے، فیصلہ آپ کو سردار کا ماننا پڑتا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے آپ کو سردار یعنی رعایا کی، اور سردار 2 کیٹیگری شروع ہوتی ہے، ایک حاکم ہوتا ہے اور ایک محکوم ہوتا ہے۔ یہ دور جو ہے تو قبائلی سسٹم ہے، اس کا دور یا گاؤں دیہات کا دور، جس کے اندر کے ایک سردار، ایک چودھری، ایک وڈیر، ایک ملک، آپ سمجھ لیں، یعنی ایک آقا کی شکل میں، ایک قبائلی شکل میں آپ کو ایک سردار میسر آتا ہے۔ لیکن چونکہ ایک گاؤں، ایک سردار ایک جگہ مقیم نہیں رہ سکتا تھا، اس نے دوسرے پہ قبضہ کرنا شروع کیا۔ یہاں سے دوڑ شروع ہوتی ہے بادشاہ، سلاطین یا سلطان کی، جو کہ ایک دوسرے پہ حملہ کر کے زمین پہ قبضہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ رعایا پہ قبضہ کرتے ہیں، اور دوسرے ملک کے یا دوسرے گاؤں کے یا دوسرے سردار کی رعایا کو غلام بنا لیتے ہیں۔ بادشاہوں اور سلطان کا دور ایک طبیعی دور ہے، جس کے اندر بڑی بڑی سلطنتوں کو ضرور ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سکندر ذوالقرنین، جنہوں نے دیوار چین یا عربی بننے کی کہانی بنائی، مذہبی پس منظر رکھنے والے اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یا سکندر اعظم نے یونان سے نکل کے ہندوستان تک پہ حملہ کیا، اور یہاں تک اس کی بادشاہت یا شہنشاہت قائم۔ اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں، جس طرح کے مغل سلطنت ہندوستان میں، یا سلطنت عثمانیہ عرب اور دیگر ترک میں، اور اس کے علاوہ افریقہ کے اندر جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فرعونوں کی حکومت ہے۔ تو اب انسانوں کو ان آقاؤں نے یا ان سرداروں نے غلام بنانا شروع کیا۔ لیکن دوستوں، پر انسان کی قسمت بدلتی ہے، اور دور شروع ہوتا ہے زرعی انقلاب کا، جس کے اندر زراعت نے دنیا کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ بہت سے مسائل انسان کے حل ہوئے، بہت سے انسانوں کو نئی حکومت تشکیل پائی، آزادی کا یا غلامی کا نیا مفہوم سمجھ میں آیا۔ آپ یوں سمجھے دوستوں کہ دنیا کے اندر، تمام دنیا کے اندر 7 بر اعظم کے اندر ٹکڑوں کی شکل میں چھوٹی یا بڑی حکومتیں قائم ہو چکی تھی۔ لیکن
آپ یہ سمجھے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور منظور کروایا ہوا تھا یا اس کی قسمت میں کچھ اور لکھا تھا کہ اچانک سے یورپ میں صنعتی انقلاب ہوتا ہے. صنعتی انقلاب آپ یوں سمجھیں کہ تمام نظام کو ترپٹ کر رکھ دیتا ہے اور اس نظام کے ذریعے انسان کو اور طرح کی آزادی ملتی. صنعتی انقلاب نے دوستوں ایک نیا راستہ متعین کر دیا جس کے اندر بادشاہتیں ڈاواڈول ہوئی اور عوام نے ایک جدوجہد کے ذریعے نئی طرح کی حکومت کی مانگ کر یا ڈیمانڈ کر دی جس کے ذریعے وہ شراکت چاہتے. کیونکہ ساری محنت اب انسانوں نے مشینوں کے ذریعے کری شروع کر دی تھی اور انسان بہت سی سہولتیں میسر آ گئی تھی. مثلاً عام آدمی کے استعمال میں بھی پانی، بجلی، گیس، گھروں کے اندر فریج ہے، واشنگ مشین ہے، ٹی وی ہے، ذرائع ابلاغ ہے اور پرنٹنگ میڈیا ہے. ان سب اچانک سے انسانوں کے اندر ایک عجیب انقلاب پیدا کر دیا جس کا یہ شعور جو ہے وہ انسان کا کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور انسان اب اس تقیاسی خیالات کو یعنی کہ انسانوں پہ قبضہ کرنا، انسانوں کو غلام بنانا یا زمینوں کو قبضہ کر کے انسان کو استعمال کرنا، اب انسان اس سے بلند ہو کر کے سوچتے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تمام باتوں سے ہٹ کر کے دوست یہ بات بھی کرتے ہیں کہ صنعتی انقلاب نے انسانوں کو بہت سی نئی جہتیں دکھائیں، بہت سی سہولتیں میسر کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے شعور پہ ایک بہت گہرا اثر ڈالا. یعنی کہ اسی دور کے اندر جس دور میں صنعتی انقلاب ہوا اسی دور کے اندر پرنٹ میڈیا اور ٹی وی نے بہت اہم کردار رکھے. انسان درجہ بدرجہ یا اسٹیپ بائی اسٹیپ اس مقام تک پہنچا کہ بھائی یہ جو نظام ہوتا ہے غلام بنا کے رکھتے ہیں انسان کو، اس سے انسانیت کو نکل جانا چاہیے اور ایک ایسی حکومت یا ایسا نظام تشکیل دیا جانا چاہیے کہ جس کے یہ تمام انسان کو برابر حقوق ملے. اس کی مثال آپ امریکہ کی جنگ آزادی یا انقلاب فرانس سے بھی لے سکتے. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ تھا گلوبل ولیج کی شکل کس طرح دنیا اختیار کرتی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات. تو اصل معنوں میں پرنٹ میڈیا، ٹی وی کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا اور ان کے ذریعے عام کے اندر شعور آنا شروع ہوا. آج کے دور میں بالکل جدید طور کی بات کر رہا ہوں ریسنٹلی جس میں آپ اور موبائل ہے تو آپ یقین مانیں موبائل نے اور دیگر وہ سہولیات انٹرنیٹ نے خاص کر کے وہ انسان کو اتنا شعور بخشا ہے. تو دوستوں کہنے مطلب اخبارات، الیکٹرانک میڈیا اس میں ٹی وی شامل ہے اور دیگر ذرائع آپ سمجھ لیں اور سوشل میڈیا انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں یوں سمجھے انقلاب آیا، نیا انقلاب آیا. نوجوانوں کے ذہن انہوں نے دنیا کو نئے شکل سے اور نئے انداز دیکھنا شروع کیا. انہوں نے کہا یہ غلط ہے اور یہی صحیح ہو رہا ہے. اگر افریقہ میں کہیں ظلم ہو رہا ہے تو یہاں سے بیٹھا ہوا ایک عام نوجوان بھی وہ دیکھ کر کے وہ بتا سکتے ہیں نہیں مجھے غلط ہو رہا ہے. یا چین میں، امریکہ میں، یورپ میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، اسی خطے کے اندر بھی کوئی ظلم ہو رہا ہو، کوئی زیادتی ہو رہی ہو، آج آپ ایک اپنے ہاتھ میں موبائل کے ذریعے پورے دنیا کو اس کے بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں. اپنے خیالات کے ذریعے اپنے خیالات ان کے ہاتھ تک منتقل کر سکتے ہیں کہ بھائی میں یہ سوچ رہا ہوں، بھائی یہ سوچ ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو چاہیے. اتنی آزادی انسان کو کبھی سے پہلے میسر نہیں تھی. تو جس کی وجہ سے میں واپس موضوع پہ آتا ہوں. ہمارا یہ موضوع ہے گلوبل ولیج. اصل میں گلوبل ولیج اسی ٹرم کو کہتے ہیں. ایک عام انسان، ایک عام گاؤں دیہات میں بیٹھا ہوا بندہ بھی کسی بھی موضوع پہ یا کسی بھی مسئلے پہ اپنی خیالات کے ساتھ آزادی رائے کا اظہار کھل کر سکتا ہے. اس سے پہلے یہ دنیا نے کبھی نہیں دی. دوستوں اس موضوع پہ کرنے کو تو گھنٹوں میں کہا ہے بات، لیکن موضوع بہت بڑا ہے. یہ اپنی بات متصل کرتے ہوئے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا ذریعہ بنا دیا ہے، آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ جس کے ذریعے آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی سرزمین پہ اپنی بات جائز طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. اور ہمیشہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں اور پازیٹیو کا ساتھ دیں اور بالکل نہ ڈریں. یہ آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں سب سے بڑی نعمت جس کو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کو سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے طرح ہاتھ میں دیا ہے. لیکن اس سے پہلے کسی بھی نظریے خیال سے پہلے اس پہ سرچ کریں، اس پہ غور کریں، اپنا ذہن استعمال کریں، اپنا پرسنل ذہن استعمال کریں. پیچھے کسی بھی چیز سے آپ کا تعلق ہو، یعنی کہ آپ کو کسی مذہب سے تعلق ہو، کسی فرقے سے تعلق ہو، کسی جماعت سے تعلق ہو یا کسی بھی طرح کی دیگر آپ سمجھ سکتے ہیں سیٹ سے فرقے سے تعلق ہو، کوئی آپ کے پیچھے گڑا ہو، کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی سائیں، کوئی چودھری صاحب، کوئی ملک صاحب، ٹھیک ہے ان کی تعظیم، ان کی عزت کی جگہ پہ ہے ہمارے منصوبے. لیکن اپنا ذہن روز استعمال کرے
اس کو ہتھیار کے طور پہ ایک تعلیم کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے اس کو لے کے آگے بڑھیں. امید ہے آپ تک میرا پیغام پہنچ گیا ہوگا. اگر وہ پیغام نہ پہنچا ہو تو مجھ سے آپ رابطے میں اس بلاگ کے ذریعے. انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے. آپ کو میرا آج کی ویڈیو کیسا لگا اپنی آراء ضرور آگاہ کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا دوست. اور نئے دوست سے درخواست ہے, جتنے بھی میرے نئے دوست ہیں جو دیکھ رہے ہیں مجھے, اسے درخواست ہے چینل سبسکرائب ضرور کریں اور لنک کر کے دوسروں کو بھی اس کو سبسکرائب کرنے کا ہے. آپ سب کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.